2 نومبر 1959 کو کراچی سے بحری جہاز کے ذریعے تاریخی سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ آپ تقریباً 3 ماہ تک بلاد اسلامیہ کی سیاحت کرتے ہیں۔ اس سفر میں آپ کو دوسرے حج کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے۔ نومبر 1960 میں سعودی عرب کے فرما روا خادم حرمین شریفین شاہ سعود کی درخواست پر اسلامی یونیورسٹی مدینہ کی اسکیم تیار کرتے ہیں۔ مولانا کا جہاں تک 20ویں صدی کے عالم اسلام پر ان کے اثرات کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے جو سینٹرز ہیں جیسے ٹرکی ہے یا ایجپٹ ہے یا ایون انڈونیزیا ملائیزیا یہ حوالے ہیں، اور خصوصاً جو ہے سعودی عربیہ میں بھی، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ریزسٹنس ہے باہر کے کسی خیال کو اپنے خیال پر فوقیت دینے کی، تو ان سب جگہوں پر مولانا کا بہت امپیکٹ ہے۔ اور جہاں تک تھوڑا بہت میری معلومات ہیں، جو 20ویں صدی میں جو مذہب کے حوالے سے جہاں بھی دنیا میں کام ہوا ہے وہاں مولانا ایک بہت اہم اور بڑے رابطے کے طور پر کہہ لیجیے یا حوالے کے طور پر ان کی باتوں سے فیض حاصل کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں حکومت کی سرپرستی میں انکار حدیث کا فتنہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مولانا مودودی نے ستمبر 1961 میں ترجمان القرآن کا منصب رسالت نمبر نکال کر اس فتنے کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ بعد میں یہ تحقیقی کام سنت کی آئینی حیثیت کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ تمام مغربیت زدہ لوگوں کو یہ مسلک اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کیونکہ اسلام سے نکل کر مسلمان رہنے کا اس سے زیادہ اچھا نسخہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ آخر اس سے زیادہ مزے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو کچھ مغرب میں حلال اور ملا کے اسلام میں آج تک حرام رہا ہے وہ حلال بھی ہو جائے اور قرآن کی سند ان حلال کرنے والوں کے ہاتھ میں ہو۔ ملک کو تقریباً 3.5 برس بے آئین رکھنے کے بعد ایوب خان مارچ 1962 میں ملک کو صدارتی دستور دیتے ہیں۔ مولانا مودودی علل اعلان کہتے ہیں کہ یہ دستور نہ تو جمہوری ہے اور نہ اسلامی، کیونکہ 1956 کے آئین میں تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا، لیکن 1962 کے آئین کے پہلے آرٹیکل میں اسے صرف جمہوریہ پاکستان کہا گیا ہے۔ مولانا مودودی کا موقف یہ تھا کہ اگر آپ اس دستور کو رد کرتے ہیں تو اس سے ایک کرائسس پیدا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ اگر اس کو امینڈ کر دیں تو اس کو ہم 56 کے دستور سے قریب لا سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے 6 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تجویز کی کہ اگر یہ 6 ترمیمیں اس میں کر دی جائیں تو پھر ہمارے سارے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں اور 56 کے دستور کے لیٹر اینڈ اسپرٹ سے یہ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک فوجی آمریت کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، لیکن جماعت اسلامی نے اکتوبر 1963 میں اپنے کل پاکستان اجتماع کا فیصلہ کیا۔ یہ اجتماع تقریباً 8 برس بعد منعقد ہو رہا تھا۔ 21 اکتوبر کو حکومت نے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ مولانا مودودی نے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے تاریخی خطاب کیا۔ صبر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی راہ میں جو رکاوٹ بھی ڈالی جائے اس پر نہ تو مستعد ہو کر آپ زور کا توازن کھو بیٹھیں اور نہ دل شکستہ ہو کر اپنے مقصد کے بجائے رکاوٹ ڈالنے والے کا مقصد پورا کریں، بلکہ ہر رکاوٹ پیش آنے پر آپ کا عزم جون کا خون قائم رہنا چاہیے اور جذبات کی گرمی کے بجائے جذبات کی گرمی سے اپنے دل و دماغ سے محفوظ رکھ کر آپ کو وہ راہ اختیار کرنی چاہیے جو حکمت کے مطابق ہو۔ حکمت یہ ہے کہ آپ بس ایک ہی لگی راہ پر آنکھیں بند کر کے چلنے کے عادی ہوں، بلکہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ ایک راستہ بند ہوتے ہی 10 دوسرے راستے پر وقت نکال سکے۔ جس شخص میں حکمت نہیں ہوتی وہ ایک راہ کو بند پا کر پھینک جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ بے صبر بھی ہو تو پھر یا تو اس رکاوٹ سے اپنا سر پھیل لیتا ہے یا روزگی سے ہی باز آ جاتا ہے۔ مگر جسے اللہ نے حکمت اور صبر دونوں سے نوازا ہو وہ جیو روا کی طرح ہوتا ہے جس کی منزل کوئی چیز بھی کھوٹی نہیں کر سکتی۔ چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا کسی اور طرف سے اپنی منزل کی طرف ہے۔ 63 کے اجتماع میں بھی میں لاہور میں تھا اور اس اجتماع میں شریک ہوا تھا، تو
گولیاں ادھر ادھر سے برس رہی تھی. اس وقت میں جلسے میں سامنے بیٹھا تھا. آغا غلام صدیق جان سرحدی، رنڈوان خان والے، پیر امین اللہ جان سرحدی، یہ دونوں رکن تھے جماعت کے. تو مولانا اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ ہٹ جائیں، اس نے کہا میں ہٹوں گا تو کھڑا کون رہے گا. تو مولانا کھڑے رہے اور گولیاں برستی رہیں. اسی سال اسلام کے تصور ریاست اور اس کے سیاسی نظام سے متعلق مولانا مودودی کی مختلف تحریریں اسلامی ریاست کے عنوان سے شائع ہوئیں. ایران کے نامور عالم دین آیت اللہ محمد علی تسخیری اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، امام مودودی کی کتاب اسلامی ریاست کو اگر مسلم دنیا میں جدید اور ہمگیر بیداری کا سرچشمہ قرار دیا جائے تو ذرہ برابر مبالغہ نہ ہوگا. اس میں اسلامی نظام زندگی کے بارے میں اہم بنیادی سوالات کے تسلی بخش مگر مختصر جوابات ہیں. اس کتاب نے مسلم دنیا میں عوامی بیداری پیدا کی ہے. سید مودودی کی اسی کتاب سے امام خمینی متاثر ہوئے اور انہوں نے گویا اس کتاب میں اپنا نظریہ ولایت الفقیہ شامل کر دیا، جس کا خصوصاً ایران اور عراق کے تمام حصوں کے مسلم عوام پر زبردست اثر پڑا. یہی وہ کتاب ہے جو ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہونے کا اہم عامل اور نظریاتی اساس بنی، پھر اسلامی مملکت کے قیام کی بنیاد اور اس کے دستور کی روح بنی. نومبر 1963 میں مولانا مودودی کی رہنمائی میں جماعت اسلامی نے دستور میں ترامیم کے لیے ملک گیر تحریک چلائی. چنانچہ 6 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی خلاف قانون قرار دے دی گئی اور مولانا مودودی سمیت مرکزی مجلس شورا کے ارکان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ مولانا کی تیسری گرفتاری تھی. عدالتوں میں اپیل کی جاتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جماعت اسلامی پر عائد پابندی کو منسوخ کر دیتی ہے. 9 اکتوبر 1964 کو مولانا مودودی اور ان کے ساتھیوں کی نظر بندی غیر قانونی قرار دے کر انہیں رہا کر دیا جاتا ہے. ملک میں نئے انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا. حزب اختلاف کی تمام بڑی جماعتوں نے صدر کے عہدے کے لیے ایوب خان کے مقابل مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو نامزد کر دیا تھا. جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے خلاف کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوتا تھا تو اس موقع پہ محترمہ فاطمہ جناح کو امیدوار کے طور پر کھڑا کرنا اور اس میں مولانا صاحب کا اتفاق کرنا کہ ایک خاتون بھی انتخاب لڑ سکتی ہے صدارتی، یہ ایک بہت بڑا سیاسی فیصلہ تھا، اجتہادی فیصلہ تھا جو انہوں نے اس صورت میں جمہوریت کو آگے بڑھانے کی خاطر کیا. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں جماعت اسلامی کلیدی کردار ادا کرتی ہے. مولانا مودودی پیرانہ سالی کے باوجود ملک گیر دورے کر کے رائے عامہ ہموار کرتی ہیں. جب مس جناح لاہور آئی تھیں تو انہوں نے خاص طور پہ مجھے میری والدہ کے ساتھ بھیجا تھا مس جناح سے ملنے کے لیے، اور مس جناح کے لیے تھوڑا سا میں نے کام بھی کیا تھا. مولانا نے جو فاطمہ جناح کی کمپین میں جو بات کہی، میں سمجھتا ہوں اس میں بنیادی استدلال ان کا اب بھی ریلیونٹ ہے. انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایوب خان میں مرد ہونے کے علاوہ کوئی خوبی نہیں ہے اور فاطمہ جناح میں عورت ہونے کے علاوہ کوئی خامی نہیں ہے. 2 جنوری 1965 کو صدارتی انتخابات ہوئے. وقت کے آمروں نے شمع جمہوریت کی کرنیں روشن نہ ہونے دیں. ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوتی ہے. مولانا مودودی اور حزب اختلاف کے دیگر رہنما حکومت کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں. دیکھیے صورتحال